نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا نعرہ حیدری یا بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی اللہ محمد سورہ فاتحہ کی محمد والے محمد بلند سے بلند تر صلوات ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی علا فی طبقتہ ودنا فی تفردہ وجلا فی سلطانہ وعظم فی ارکانہ وقہر جمیع الخلق بقدرتہ وبرہانہ وَأَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمٍ وَهُوَ فِي مَكَانِهِ مجيدا لم يزل محمودا لا يزال باري المسموكات داعي المدعوات جبار الأرضين والسماوات ولا اشتبهت عليه الخفيات ولم يخف عليه المكنونات قدوس سبوح رب الملائكة والروح رب الجنة والناس الصلاة والسلام والتحية والكرام على النبي الأمي المكي المدني عربي القرشي الهاشمي الأبطحي المطلبي بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما على إمام زماننا هذا روحي وأرواح المؤمنين للتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجا وسهل الله تعالى مخرجا واللعنة الدائمة الأزلية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون صلوات على محمد نعرہ تکبیر مل کے اللہ کی کبریائی کا اعلان فرمائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت مل کے نعرہ حیدری نعرہ حیدری
خاندان زہرا میں بابا سے بلند صلوات پڑھنے میں میرے نہایت واجب الاحترام سادات نظام بزرگان دین مومنین کرام اور میرے نوجوان دوستوں، اس متبرک مجلس سے ذاکر کی سورہ مبارکہ آل عمران کی ایک آیت مجیدہ سرنامہ کلام میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ یہ آیت مجیدہ قرآن مجید کے چوتھے سپارے میں موجود ہے، بلکہ آسان حوالہ دوں، چوتھا سپارہ شروع ہی اس آیت سے ہوتا ہے۔ توجہ چاہیے، ارشاد پروردگار ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ خدا ارشاد فرماتے ہیں تم ہرگز نیکی کو پا نہیں سکتے جب تک کہ تم اس شے کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جس سے تم محبت رکھتے ہیں۔ سلامت رہے، تھوڑا سا ساتھ دیجئے گا جہاں تک آواز جا رہا ہے، میں جان پھر سماعت فرمائیں، زندگی ہو آپ کی۔ ارشاد پروردگار ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ خدا نے کہا ہرگز تم نیکی کو حاصل نہیں کر سکتے، تم نیکی کو پا نہیں سکتے جب تک کہ اس شے کو راہ خدا میں انفاق نہ کرو، راہ خدا میں خرچ نہ کرو کہ جس سے تم محبت رکھتے ہو۔ توجہ ہے یا نہیں؟ وما اگلی آئی وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم۔ خدا کہتا ہے تم چھوٹی سے چھوٹی یا بڑی سے بڑی جو شے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، اللہ تم سے بہتر اس کو جانتا ہے۔ صلوات پڑھے مل کے محمد کو سلامت رکھے، میرے ساتھ رہیے گا۔ خدا نے اگر جی ایک اصول دیا، ایک واضح پیغام دیا اس آیت میں کہ اگر تم نیکیوں کا حصول چاہتے ہو کہ تمہیں نیکیاں مل جائیں تو اس شے کو راہ خدا میں خرچ کرو کہ جس سے تم محبت رکھتے ہو۔ توجہ کیجئے گا، علماء نے اس آیت کے ذیل میں ایک بہت مفصل گفتگو کی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے، توجہ کیجئے گا، کہ کوئی بھی عقل مند انسان، کوئی بھی باشعور انسان کم از کم اپنی زندگی میں 3 چیزوں سے شدید محبت کرتا ہے۔ توجہ کیجئے، ہر عقل مند انسان عاقل و باشعور وہ 3 چیزوں سے بہت زیادہ محبت رکھتا ہے۔ آپ سب صاحبان فہم و فراست میرا ساتھ دیجئے گا، آپ کو بھی اس میں شامل کیا گیا ہے۔ کون سی 3 چیزیں؟ سب سے پہلے انسان کو محبت ہے اپنے مال سے، پھر انسان محبت کرتا ہے اپنی جان سے، پھر انسان محبت رکھتا ہے اپنی اولاد سے۔ میرا ساتھ دیجئے گا، یہ 3 چیزیں وہ ہیں کہ جن سے انسان کو محبت ہے۔ آپ سر ہلا کے کہہ دیں یا بول کے کہہ دیں، محبت آپ کو بھی ہے، توجہ ہے یا نہیں؟ اور انہی 3 چیزوں سے ہر انسان کو محبت ہوتی ہے۔ مال سے محبت ہے، جان سے محبت ہے اور اولاد سے محبت ہے۔ ان تینوں محبتوں کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے پھر آیت کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ خدا کہتا ہے تم ہرگز نیکی کو پا نہیں سکتے
جب تک کہ اس شے کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جس سے تم محبت رکھتے ہو۔ توجہ ہے صاحبہ نہیں؟ یعنی تم ہرگز نیکی کو پا نہیں سکتے جب تک کہ اس شے کو راہ خدا میں خرچ نہ کرو کہ جس سے تم محبت رکھتے ہو۔ اور عزیزان محترم، خدا جب بھی آزمائش کرتا ہے انہی تین چیزوں سے آزمائش کرتا ہے۔ توجہ ہے یہ؟ تھوڑا سا بیدار رہیے۔ خدا کہتا ہے یہ دو اصول یاد رکھے گا۔ پہلا اصول کہ نیکی اس وقت تک نہیں حاصل کی جا سکتی جب تک کہ جس شے سے ہم محبت رکھتے ہیں اس کا انفاق نہ کریں۔ اور ہر عقل مند انسان اپنی زندگی میں تین چیزوں سے محبت رکھتا ہے، مال سے محبت رکھتا ہے، جان سے محبت رکھتا ہے اور اولاد سے محبت رکھتا ہے۔ اور خدا جب بھی اپنے کسی بندے کی آزمائش کرتا ہے وہ انہی تین چیزوں سے آزماتا ہے۔ جاگے گا، میں جملہ دے رہا ہوں۔ آزماتا کیوں ہے؟ وہ اس لیے آزماتا ہے کہ کیا صرف حاصل شدہ چیزوں سے محبت ہے یا اس سے بھی محبت ہے جس نے یہ چیزیں عطا کی۔ سلامت رہے اور آپ کو زندگی توجہ ہے یا نہیں؟ یعنی عطا شدہ چیزوں سے محبت ہے یا اس سے بھی محبت ہے کہ جو یہ چیزیں عطا کرنے والا ہے۔ توجہ ہے؟ اللہ کبھی کبھی آزماتا ہے۔ توجہ کیجئے گا، اللہ نے سلسلہ انبیاء میں سے بعد از ختم مرتبہ جس نبی کو سب سے زیادہ عزت عظمت مقام عطا فرمایا اس نبی کا نام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ توجہ ہے یا نہیں؟ تھوڑا سا جاگے گا، یہ تمہیدی گفتگو ہے جس پہ توجہ چاہیے کہ اللہ نے سلسلہ انبیاء میں بعد از مصطفیٰ جس رسول کو سب سے زیادہ عظمت مقام مرتبہ عطا کیا وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ٹھیک ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے نبی کے علاوہ تمام انبیاء سے افضل ہے۔ شیخ الانبیاء کہا جاتا ہے، انہیں جد الانبیاء کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اور انبیاء میں سے یہ وہ واحد نبی ہیں کہ جنہیں اللہ نے اپنا خلیل بنایا۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، کہ اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، دوست بنایا۔ اور اللہ پھر اپنے دوستوں کی آزمائش کرتا نہیں ہے میرے ساتھ آپ، یعنی جو آزمائش میں پورا اترتا ہے پھر اللہ اسے اور بلند مرتبہ عطا کرتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد یہ بات طے ہے، خدا کا اصول یہ ہے۔ بھائی جان، صاحبان علم ہے، صاحبان فراست ہے، بزرگ چہرے میرے سامنے تشریف فرما ہے، اللہ نہیں امتحان لیتا، لیکن جب لیتا ہے تو اللہ جس کا امتحان لے رہا ہے اسے اللہ کوئی بلند مرتبہ عطا کرنا چاہتا ہے۔ توجہ ہے صاحبان علم، اللہ اسے بلند مرتبہ، اسے مقام دینا چاہتا ہے۔ جس کا بھی امتحان لیتا ہے اللہ اسے بلند مرتبہ دیتا ہے، بلند مقام دیتا ہے۔ میں ایک جملہ ہدیہ کر کے آگے بڑھوں، اپنے اس جملے کو قرآن کی آیت کا سہارا دوں۔ خدا کہتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، کہ میں نے اپنے ابراہیم کی آزمائش کی اور جب وہ آزمائش میں پورا اترا تو کہا ہم تمہیں لوگوں کا امام بناتے ہیں۔ جو ہے جو نہیں، ہم تمہیں لوگوں کا
جب اللہ آزمائش لیتا ہے تو کوئی نہ کوئی مقام اور مرتبہ دینا چاہتا ہے. عزیزوں مدت ہو گئی آپ کو علماء کو سنتے ہوئے. آپ کے اذہان اس قدر بلند ہے کہ اگر میں بغیر تشریح کے بھی جملہ کہہ دوں تو آپ قدردانی کریں گے, اس جملے کو اپنے ذہنوں میں بٹھائیں گے. قبلہ باقی انبیاء میں اور آل محمد میں فرق یہ ہے کہ باقی انبیاء کا اللہ نے امتحان پہلے لیا, منصب بعد میں لیا. آپ کو زندگی دے اور آپ کو سلامت رکھے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ باقی انبیاء کا اللہ نے امتحان پہلے لیا, منصب بعد میں عطا کیا. اور آل محمد وہ ہے کہ جنہیں اللہ نے منصب پہلے دے دیا, امتحان بعد میں دیا. توجہ ہے صاحبان یا نہیں؟ تو خدا جب بھی امتحان لیتا ہے بھائی جان, اللہ اسے کوئی نہ کوئی منصب دیتا ہے, مقام دیتا ہے, چاہے دنیا میں دے چاہے آخرت میں. اور آپ بھی اس آزمائش کے لیے تیار رہا کر. خدا ہمیشہ اپنوں کو ہی آزمائش میں ڈالتا ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ آپ سلسلہ انبیاء میں دیکھ لیں, سلسلہ ائمہ میں دیکھ لیں, اللہ سب کو امتحان میں ڈالتا ہے. اور جس کا بھی امتحان لیتا ہے اللہ اسے کوئی نہ کوئی منصب عطا کرتا ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ اور اگر اللہ فرض کرے ہمیں بھی یا ہم میں سے کسی کو کسی مشکل میں کسی امتحان میں ڈالتا ہے تو لازماً اللہ کا ارادہ ہے کہ اللہ اسے بلند مقام عطا کرے. صلوات پڑھے محمد و آلہ مجمع کافی ہے, اس سے بہتر درود ہدیہ کریں بار بار. توجہ ہے یا نہیں؟ تو اللہ نے چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلند مرتبہ بلند مقام عطا کرنا تھا تو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا. توجہ کیجئے گا. اور خدا کیا کہتا ہے؟ توجہ ہے یا نہیں؟ اللہ کیا کہتا ہے؟ تم نیکی کو پا نہیں سکتے جب تک کہ اس شے کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جس سے تم بھائی جان محبت رکھتے. ٹھیک ہے, اس جملے کو ذہن میں رکھیے گا. اللہ نے اپنے اس خلیل کا سب سے پہلے امتحان مال سے لیا. توجہ کیجئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھائی جان سب سے پہلے جو امتحان ہوا جی مال سے. حضرت ابراہیم علیہ السلام صحرا میں ہیں, ایک ٹیلے پہ بہت سارے جانور ہیں, چوپاہے ہیں جو صحرا میں چل رہے ہیں. حضرت ابراہیم ایک ٹیلے پہ بیٹھے ہیں, ان کو دیکھ رہے کہ اچانک دیکھا کہ سامنے سے ایک شخص گزرا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے سے, اور اس نے گزرتے ہوئے تسبیح پروردگار کو پڑھا. ذرا ساتھ جو دے سکتے ہیں. اس شخص نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شاید سامنے سے گزرتے ہوئے تسبیح پروردگار کو پڑھا. سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح. اس تسبیح کو جب پڑھا حضرت ابراہیم علیہ السلام اس تک کھینچتے ہوئے چلے گئے. توجہ کیجئے گا. اپنے رب کا ایسی خوش الہانی سے نام ابراہیم نے پہلی مرتبہ جب سنا اٹھے ٹھیلے سے اس کے قریب آئے. جملہ سنیے گا. کہا تو کون ہے, اپنا تعارف کرا. تسبیح پڑھنے والا کہتا ہے ایک تو ہی مواحد تھوڑی ہے. نہیں ہے مجمع میرے ساتھ, نہیں ہے مجمع میرے ساتھ. توجہ سے. ایک تو ہی توحید پرست تھوڑی ہے. جس خدا کو تو مانتا ہے اسی کو میں مانتا ہوں. جس خدا کی وحدانیت کا تو اقرار کرنے والا ہے اسی کا میں اقرار کرنے والا ہوں. کہا بے شک وہ اس لائق ہے کہ اس کی وحدانیت کا اقرار کیا جائے, لیکن تیری زبان سے مجھے اپنے پروردگار کی تسبیح سن کے بڑا اچھا لگا. کیا تو میرے لیے اس تسبیح کو دوبارہ پڑھ سکتا ہے؟ نہیں ہے مجمع میرے ساتھ, جاگے تھوڑا سا. کیا اس تسبیح کو تو میرے لیے دوبارہ پڑھ سکتا ہے؟
وہ کہتا ہے دو گے کیا؟ آگے جو بیدار تھا مجمع والے سامنے بیٹھے کہتا ہے میں پڑھتا ہوں دو گے کیا؟ کہا یہ مال دیکھ رہے ہو ان میں سے 1/3 تمہارا، تو تسبیح پڑھ۔ اس نے پھر تسبیح پڑھی سبوحن قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ ابراہیم کا دل نہیں بھرا، کہتا ہے اس کو پھر پڑھ سکتے ہو؟ کہا اور کیا دو گے؟ کہا 2/3 تمہارا۔ اس نے پھر تسبیح پڑھی، پھر دل نہیں بھرا، کہا اس کو میرے لیے پھر پڑھو۔ کہا اب کیا دو گے؟ کہا سارا مال تمہارا۔ نہیں مجمع میرے ساتھ توجہ کیجئے گا، کہا سارا مال تمہارا، لیکن حضرت ابراہیم کا بھیا دل پھر نہیں بھرا۔ چاہتے تھے کہ تسبیح کو پھر سنیں، لیکن اب دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، لیکن کہا تو تسبیح پڑھ۔ کہا اب تیرے پاس دینے کے لیے بچا کیا؟ کہا تو تسبیح پڑھ، میں بھی تمہارا۔ اللہ اکبر، محمد توجہ ہے صاحبان یا نہیں؟ اب میں ایک جملہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں اور اس پہ توجہ چاہیے، توجہ چاہیے۔ اللہ نے کیا کہا؟ تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ اس شے کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو کہ جس سے تم محبت رکھتے ہو۔ ابراہیم تھا عاشق خدا، خدا کا نام سنا، جو کچھ تھا راہ خدا میں خرچ کر دیا۔ ہمیں ایک اصول سمجھا دیا ابراہیم نے کہ جو جس سے عشق کرتا ہے، نہیں ہے مجمع میرے ساتھ، جو جس سے عشق کرتا ہے اسی کے نام پہ خرچ کرتا ہے، چاہے عشق خدا ہو چاہے عشق حسین۔ میرا جملہ سارے بولیں گے مل کے، توجہ ہے صاحبان یا نہیں؟ میں جملہ پھر دوہرا، اللہ صلی اللہ محمد و آل محمد۔ بہت سارے دوست میرے جملے کو لے نہیں سکے، میں جملہ دوبارہ دہراتا ہوں۔ میں نے کیا کہا؟ جو جس سے عشق کرتا ہے بھائی جان اسی کے نام پہ خرچ کرتا ہے، چاہے عشق خدا ہو چاہے عشق حسین ہو۔ اب میں جملہ دے رہا ہوں، خدا کی قسم واقعہ کربلا کے بعد عشق حسین ہی عشق خدا ہے۔ لبیک یا حسین، پانچ مرتبہ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ بڑے خوشنود یہ محمد آل محمد بلند تر صلوات۔ توجہ ہے یا نہیں؟ میں جملہ پھر دوہرا رہا ہوں۔ آقا جی واقعہ کربلا کے بعد عشق حسین ہی عشق خدا ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، عشق حسین ہی عشق خدا ہے۔ عزیزو اس بندہ ناچیز کے پاس 1000 دلیلیں ہیں اللہ کے وجود پر، اللہ کے واجب الوجود ہونے پر، اس کے ہونے پر۔ مجھ جیسے طالب علم کے پاس 1000 دلیلیں ہیں، لیکن خدا کی قسم ان دلیلوں میں سے سب سے محکم اور مضبوط دلیل روز عاشور حسین کا سجدہ ہے۔ میرا جملہ دیا جائے جس طرح لینے کا حق ہے، توجہ ہے یا نہیں؟ امام حسین کا سجدہ اللہ کے واجب الوجود ہونے پر محکم دلیل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کربلا میں حسین کے سجدے نے بتایا کہ وہ ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اس لیے میں نے کہا کہ عشق حسین ہی عشق خدا ہے۔ نہیں میرا ساتھ دے رہے، میں جملہ پھر بدل کے عرض کرتا ہوں، عشق حسین ہی عشق خدا ہے۔ کیوں؟ اس لیے
کہ جو حسین تک پہنچے گا وہی خدا تک پہنچے گا. جو حسین سے دور ہے وہ خدا سے دور ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ خوشنودی محمد آل محمد، بلندتر صلوات. محمد آل محمد. توجہ ہے یا نہیں؟ عشق حسین ہی عشق خدا. حسین سے بڑا عاشق خدا کوئی نہیں. توجہ ہے یا نہیں؟ حسین خدا کی قسم، حسین سے بڑا عاشق خدا ہے. امام حسین نے روز عاشور کا پروردگار میں نے سب کچھ چھوڑ دیا تیرے لیے. اے تمت العیالی لکے آراک، میں نے اپنے بچوں کو یتیم کیا تاکہ تیرا قرب حاصل کر. حسین سے بڑا کوئی عاشق خدا ہے نہیں ہے. جو حسین تک پہنچے گا وہی خدا تک پہنچے گا. اور میں خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں جو حسین سے دور ہے وہ خدا سے دور ہے. جنہوں نے جیو ٹیلی ویژن نے ایک ڈاکومنٹری چلائی عاشورہ کے بعد کہ جس میں انہوں نے بتایا کہ عشرہ اولا میں بنام حسین کتنا خرچ کیا گیا. دیکھیے آپ نے یہ نہیں دیکھی. بنام حسین کتنا خرچ کیا گیا. بنام حسین خدا کی قسم ملکوں کے اتنے بجٹ نہیں جتنے حسین کے عاشق بنام حسین خرچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جو حسین پہ خرچ کرتا ہے در حقیقت وہ خدا پہ خرچ کرتا ہے. اور جو خدا پہ خرچ کرتا ہے نیک وہی ہے، ورنہ کوئی نیکی پا ہی نہیں سکتا. نیک بنام حسین خرچ کرنے والا جو بنام حسین خرچ نہیں کرتا اس کا نیکی سے کوئی تعلق. حسین تک پہنچو، حسین تمہیں خدا تک پہنچو. سلوات پڑھے عظمت امام حسین. اس سے بہتر درود ہدیہ کرے سید الشہداء کی بات. توجہ ہے یہ نہیں؟ میرے جملوں کو ذہن میں رکھیے گا. آخر میں نے نتیجہ فکر دینا ہے. امام حسین پہ گفتگو ہے اور آخر میں امام حسین ہی پہ گفتگو ختم کروں. ابراہیم نے اللہ سے عشق کیا اور اللہ کے نام پہ سارا مال لوٹا دیا. لوٹایا یا نہیں؟ صرف ایک تسبیح پروردگار سنی اور سارا مال دے دیا. سارا مال دے دیا اور اپنا آپ بھی بیچ دیا اس کے ہاتھ میں. جب اس کے ہاتھ میں مال اور ابراہیم آ گئے تو وہ آنے والا کہتا ہے ابراہیم تو نے مجھے پہچانا؟ جاگے تھوڑا سا جا کے میں جملہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں. کہا کہ ابراہیم تو نے مجھے پہچانا نہیں؟ کہا تو کون ہے؟ کہا میں جبرائیل ہوں. نہیں ہے مجمع میرے ساتھ، توجہ چاہیے. کہا کہ میں جبرائیل ہوں. کیوں آئے تھے؟ کہا تیرے مال کا امتحان لینے. اللہ کی طرف سے آیا تھا. بھائی جان توجہ کیجئے گا. تیرے مال کا امتحان لینے اور تو امتحان میں کامیاب ہو گئے. تو نے مال راہ خدا میں خرچ کر دیا. اللہ کہتا لے مال تیرا. مال لوٹا دیا، واپس کر دیا. جبرائیل نے مال حضرت ابراہیم کو، اس جملے کو ذہن میں رکھیے گا، کامیاب ہوئے اور مال جو راہ خدا میں دیا تھا واپس کر دیا. لیکن ابراہیم ہوئے کامیاب. پتا تو نہیں تھا کون ہے. اگر پتا ہوتا تو پھر امتحان کیا تھا. اب جملہ دے دوں بھائی جان، سارے شناس اور پڑھے لکھے چہرے، جملہ ضائع نہ جائے، ضرور ہدیہ کروں. ابراہیم نبی ہے، رسول ہے، امام ہے، لیکن جب جبرائیل بشر کی صورت میں آیا تو پہچان نہیں سکا. نہیں ہے مجمع میرے ساتھ، توجہ ہے یہ نہیں ہے.
تو قبلہ جب نور لباس بشریت میں آ جائے تو نبوت کی آنکھ نہیں پہچانتی، کوئی ملا کیسے پہچانے؟ صبح کے ساتھ دل بولا، توجہ ایسا ہے بولنے نہیں. کافی تعداد میں بیٹھے ہیں، جس کو نعرہ نہیں آتا اس کی بے شک چھٹی ہے، علی وارث سے سب کا. میرے ساتھ نعرہ لگائے نجف تک جائے. صبح کے ساتھ دل بولا، علی بولا، علی بولا، یہ دل بولا، جگر بولا، علی بولا، علی بولا، زمین بولی، فلک بولا، علی بولا، علی بولا، تیرا مولا میرا مولا، علی بولا، علی بولا، ہمیں بارمام مکے رولا، علی بولا، علی بولا، ہر دم، ہر پل، ہر گھڑی، ہر گھڑی، ہر علی، یا علی، یا علی، یا علی مدد ہر حیدر. اور محمد وآل محمد بلند سلوات. توجہ ہے یا نہیں؟ ابراہیم مال کے امتحان میں کامیاب ہوئے. ٹھیک ہے، اللہ نے مال واپس کر دیا اور کہا تو کامیاب ہے. بھائی جان سر اٹھائیے. دوسری شے جس سے انسان محبت کرتا ہے وہ ہے اس کی جان. اللہ نے دوسرا امتحان آغا جی حضرت ابراہیم کا لیا جان کا. سنیں گے؟ نمرود اور نمرودی میلے پہ چلے گئے. میلے پہ ان کا میلہ تھا. حضرت ابراہیم کو موقع مل گیا. انہوں نے ایک کلہاڑا اٹھایا، کلہاڑا، اور رات کی تاریکی کا، میرے لفظوں پہ توجہ رہے، رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کے بت گدھے میں گھس گئے. آپ کی خاموشی پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کے صنم قدا میں، بت قدا میں گھس گئے اور کلہاڑا چلایا اور ان کے سارے اللہوں کو توڑ دیا. توجہ ہے یا نہیں؟ ان کے بھائی جان توجہ کیجئے، سارے بتوں کو توڑ دیا. حاضر مجمع ہو اور جملہ ضائع ہو جائے یہ ہو نہیں سکتا، اور میں کھل کے بولوں گا بھی نہیں، بس جملہ ہی ہدیہ کروں گا. سارے بتوں کو توڑ دیا. ایک بت جو لمبے قد کا تھا اس کو چھوڑ دیا اور کلہاڑا اس کے کندھے پر رکھ دیا اور بت کندھے سے نکل گیا. توجہ ہے؟ رات کی تاریکی میں بتوں کو توڑا، قوم موجود نہیں تھی، چھپ کے بتوں کو توڑا. ٹھیک ہے، آپ خاموش ہیں، آپ کے ذوق ایمانی کی نظر آپ نے جملہ ہدیہ کرتا ہے. قبلہ تاریخ میں 2 بت شکن ہیں. ساتھ دیجئے گا میرا بھائی جان، زبان سے بات کرنی ہے میرے ساتھ. تاریخ میں بھائی جان 2 بت شکن ہیں، ایک ابراہیم ہے، ایک علی ہے. توجہ کیجئے گا، دونوں کی بت شکلی میں فرق ہے اور ہونا بھی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ ابراہیم ہے فقط لوگوں کا امام. حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے فقط لوگوں کے امام اور مولا علی ہے کائنات کے امام. چونکہ منصب کا فرق ہے لہٰذا بت شکلی میں بھی فرق ہے. کیا فرق ہے؟ ابراہیم نے بتوں کو توڑا رات کی تاریکی میں، علی نے بتوں کو توڑا دن کے اجالے میں. نہیں سمجھو میرے ساتھ، قبلہ ابراہیم نے بتوں کو توڑا چھپا چھپا کر، علی نے بتوں کو توڑا دکھا دکھا. نعرہ حیدری. جملہ ہدیہ کرو قبلہ انہی نعروں کی گونج میں. جملہ سماعت فرمائیے گا. ابراہیم ہے لوگوں کا
اٹھا کر ابراہیم نے بتوں کو توڑا رات کی تاریکی میں, علی نے بتوں کو توڑا دن کی روشنی میں. ابراہیم نے بتوں کو توڑا بت پرستوں کی غیر موجودگی میں, علی نے بتوں کو توڑا بڑے بڑے بت پرستوں کی موجودگی میں. اور ایک فرق اور ہے, جو لوگوں کا امام تھا اس نے بتوں کو توڑا زمین پر کھڑے ہو کر, اور جو کائنات کا امام تھا اس نے بتوں کو توڑا محمد کے شانوں میں. توجہ ایسا ہے نہیں, توجہ ہے یا نہیں ہے؟ علی نے بتوں کو توڑا فتح مکہ کے دن, سارے بت پرست موجود تھے, چھپے ہوئے بھی ظاہر بظاہر بھی. نہیں ہے مجمع میرے ساتھ, توجہ ہے یا نہیں؟ اور جب علی بتوں کو توڑ رہے تھے, اگر جی جملہ زبان پہ آ گیا روکتا نہیں, ممبر پہ آیا آپ کے لیے ہدیہ کرتا ہوں. جب شانہ مصطفیٰ پہ کھڑے ہو کر علی بت شکلی کر رہے تھے, نیچے سے علی کی شان میں رسول قصیدہ پڑھ رہے تھے, اور اس قصیدے کو ایک فارسی شاعر نے لکھا ہے, اس کے صرف 2 مصرے پڑھتا ہوں کہ جب علی بتوں کو توڑ رہے تھے, علی کی شان میں رسول قصیدہ پڑھتے ہوئے ارشاد فرما رہے تھے, یا علی خوشا حال تو قار حق میں کنی و خوشا حال ما پار حق و کشم. اے علی تو کتنا خوش قسمت ہے کہ تو حق کے کام کر رہا ہے, اور علی میں کتنا خوش قسمت ہوں کہ میں نے حق کو اپنے شانوں پہ اٹھایا. علی مولا حق کے امام ہیں, علی مولا حق کے امام ہیں, محمد پاک نبیوں کے سلطان ہیں. دعا کے ساتھ دل بولا علی مولا, علی مولا, علی مولا, نعرہ حیدری. بھائی جان تھکے تو نہیں؟ آپ کے نعروں کے جواب بتا رہے کہ آپ تھکے ہوئے. تھکا میں ہوں, آپ سے زیادہ تھکا ہوں, لیکن محبت میں جملہ ہدیہ کرتا ہوں. لیکن جملہ وہ سمجھیں گے کہ جو حالات حاضرہ سے واقف ہیں, جو اس کانفرنس سے واقف ہیں جو کراچی میں ہوئی, جاگنا میں جملہ دے رہا ہوں کہ جس میں العیاذ باللہ ہماری اذان کو دہشت گردی کہا گیا. اب میں ان سے مخاطب ہوں, فتح مکہ ہوا, بت ٹوٹ گئے, رسول نے بلال کو بلایا, کہا بلال جاؤ اور کعبے کی چھت پہ اذان دو. نہیں آپ خاموش ہیں, میں آپ کی خاموشی پہ حیران ہوں. بلال کعبے کی چھت پر گئے, جب اذان دینے کا ارادہ کیا وہیں سے پوچھتے ہیں, یا رسول اللہ جب زمین پہ کھڑے ہو کے اذان دیتا تھا تو رخ کعبے کی طرف کرتا تھا, اب کعبے کی چھت پہ ہوں, کہاں رخ کر کے اذان دوں, کہاں بلال نظر دوڑا جہاں علی نظر آئے. علی حق, 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 نعرہ حیدری. توجہ یہ نہیں ہے. اللہ صلی اللہ محمد محمد. اب میں اس پہ کوئی جملہ نہیں کہوں گا, آپ سب ذہین لوگ ہیں, جملہ سمجھیں گے. بلال نے علی کی طرف رخ کیا, کعبے پر کھڑے ہو کر کعبے کی طرف رخ کیا, مرضی آپ کی. اور بلال نے مکہ المکرمہ میں مسجد الحرام میں بیت اللہ کی چھت پہ کھڑے ہو کر رسول اللہ کی موجودگی میں آفیشلی مکہ میں پہلی دہشت گردی والی اذان دی. توجہ ایسا ہے یا نہیں؟ سلوات پڑھے جو سمجھ گئے, باقی بتوں کو توڑا ابراہیم نے,
نمرود اور نمرودی واپس آئے، جب عبادت کے لیے آئے اپنے خداؤں کے پاس تو سارے خدا ٹوٹے ہوئے. ایک لمبے قد والا ہے، اس کے کندھے پر کلہاڑا ہے. کہا یہ ہمارے خداؤں کے ساتھ کس نے یہ سلوک کر دیا؟ آپ سنیے گا. اچھا بزرگ خاموش ہیں، لیکن جو نوجوان ہیں میری مجلس میں، اب میں انہیں دعوت فکر دیتا ہوں، وہ ضرور توجہ کریں. بزرگوں کو چھٹی ہے، بزرگوں کو معافی ہے، اس جملے بھی توجہ کیجیے گا. جب کہا کہ کس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کیا، اب جو نمرودی تھے انہوں نے ایک جملہ کہا. بھائی جان توجہ کیجیے، خدا کی قسم جملہ قابل توجہ. کہتے قرآن کی آیت ہے سورہ انبیاء، سمعنا فتن یذکرہم یقال لہ ابراہیم. مرضی آپ کی. وہ کہتے ہیں ہم ایک فتح کا سنتے. فتح سمجھتے کس کو کہتے ہیں؟ جوان. میں نے اس لیے جوانوں کو مخاطب کیا. ہم ایک فتح جوان کا سنتے ہیں جسے ابراہیم کہا جاتا ہے، یہ کام اسی کا ہے. آپ جملہ دے رہے ہوں، اللہ کی نگاہ میں جوان وہی ہے جو توحید پرست ہوتا ہے، جو بت شکن ہوتا ہے. اللہ اسے جوان کہتا ہے، اس کے علاوہ کوئی جوان نہیں. کہا کہ اس جوان کا سنتے ہیں، اس کا نام ابراہیم. یہ اسی کا کام. پکڑ کے لاؤ. ابراہیم کو گرفتار کر کے لایا گیا. بھائی جب توجہ کیجیے گا، پیش کر دیا گیا نمرود کے سامنے. کہا یہ تمہارا کام ہے؟ کہا بڑے سے پوچھو. کبیر بڑے سے پوچھو. اگر کوئی بولتا ہے تو بول کے بتائے گا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. کون بولے بھائی جان، کون بولے؟ اچھا خطیب آل محمد قبلہ اظہر حسن زیدی صاحب کا ایک جملہ یاد ہے، ہدیہ کرتا ہوں سنتے. جب ان کا تعلق بھی پہلے انڈیا سے تھا، پھر مائگریٹ ہو کے پاکستان میں آئے. کہتے ہیں کہ میں نے ایک ہندو سے پوچھا تم اتنے چلاک اور شاکر ہو لیکن پھر بھی بتوں کو پوچھتے. تو ایک ہندو نے مجھے بڑا پیارا جواب دیا، زیدی صاحب نے کہا. کیا جواب دیا؟ کہا کہ ہندو نے کہا کہ میں نے ایک بت سے کہا کہ ہم انسان ہو کے تیرے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، تم میں کوالٹی کیا ہے؟ تم میں کیا کوئی فضیلت ہے، کوئی کوالٹی ہے کہ جس کی سامنے تیرے سامنے سجدے میں سر رکھ دیا جائے؟ تو کہا کہ عالم تصور میں اس بت نے کہا اور تو کچھ نہیں، لیکن ایک کوالٹی ہم میں ہے کہ ہمیں اٹھا کر میدان جنگ میں رکھ دو، ہم ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، میدان چھوڑ کے بھاگیں گے. توجہ ہے صاحبان یا نہیں؟ تو بتوں کو توڑا ابراہیم نے، گرفتار کر کے نمرودیوں کے سامنے کھڑے. نمرود نے کہا کہ تیرا کام ہے. اب پوچھا گیا کہ کیا کیا جائے؟ کہا اس کو سخت سخت سزا دی جائے. کہا کیا سزا دی جائے؟ کہا اس کو جلا دیا جائے. یہ قرآنی واقعہ سنا رہا ہوں، آیات کو حذف کر رہا ہوں تاکہ وقت زیادہ نہ ہو، تاکہ میں آپ کو ایک منزل تک لے جاؤں. کہا کہ اس کو جلا دیا. اس پہ اتفاق ہوا، آگ جلائی گئی، میلوں میں آگ گئی. اور ابراہیم چل کے آگ میں نہیں جا سکتے کہ آگ کی تپش اتنی ہے. توجہ کیجئے. اس کے لیے ایک اسپیشل آلہ بنایا گیا جسے منجنیق کہا جاتا ہے. منجنیق کو تیار کرنے میں بھی انہیں مہینے لگے. بہرحال بڑا منجنیق تیار کیا گیا. نمرود اور نمرودی اکٹھے ہو گئے. ابراہیم کو اس منجنیق میں رکھا گیا اور آگ کی طرف اس منجنیق کے ذریعے سے پھینکا گیا. میں نے قرآنی واقعات کو اس سے اور مختصر انداز میں سمرائز نہیں کر سکتا، میں نے کر دیا. ابراہیم کی جان کا امتحان ہو رہا ہے. توجہ کیجئے گا. ابراہیم کو منجنیق میں ڈال کے آگ کی طرف پھینکا گیا. ہوا پہ سوار ہو کر ابراہیم آگ کی طرف جا رہے کہ جبریل اللہ سے کہتا ہے پروردگار تیرا خلیل جلایا جا رہا ہے، جا کے مدد کر. حضرت جبریل نے یہ جملہ کہا، آواز قدرت آئی، ابراہیم کی مدد کرو جبرائیل، اگر ابراہیم تیری مدد قبول کرتا ہے. مرضی آپ کی صاحبہ دل بیٹھے. توجہ ہے، جاؤ جبرائیل ابراہیم کی مدد کرو.
اگر وہ تیری مدد قبول کرتا ہے. حکم خدا پا کر جبریل آیا, جا رہا ہے آگ کی طرف, ابھی ابراہیم کی طرف نہیں پہنچا قریب کہ رستے میں اس کی ملاقات ہوئی ایک پرندے سے. اور چپ کر جاؤ تاکہ میں جملہ ہدیہ کروں. ایک پرندے سے ملاقات ہوئی, اس کا نام ہے ہدہد. جبریل ابراہیم کی طرف جاتا, ہدہد کے پاس رک گیا. کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا آگ بجھانے. میں نے ایک جملہ دینا ہے, اس پہ توجہ چاہیے. اندر بیٹھے ہو باہر بیٹھے ہو, جہاں تک آواز جا رہی ہے میرے جملے پہ توجہ رکھنی. کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا آگ بجھانے. کہا ہدہد آگ پانی سے بجھتی ہے, پانی کہاں ہے؟ کہا میری چونچ میں. سر اٹھانا, میں نے جملہ دینا ہے. کہا چونچ میں. کہا جبرائیل نے ہدہد چونچ میں تیرے ایک قطرہ ہوگا, کیا ایک قطرے سے بھی اتنی بڑی آگ بجھ جائے گی؟ ہدہد کہنے لگا جبرائیل مجھے بھی پتا ہے کہ اس پانی سے آگ نہیں بجھے گی, لیکن میں تو صرف اپنی طرفداری لکھوانے جا رہا ہوں. نہیں ہے مجمع میرے ساتھ, نہیں ہے مجمع, میں توجہ چاہتا ہوں, میرے جملوں پہ توجہ کیجئے گا. کہا میں جانتا ہوں کہ اس قطرے سے آگ نہیں بجھے گی, لیکن میں اپنی طرفداری لکھوانے جا رہا ہوں. کہا کیا مطلب؟ کہا جب قیامت کے دن یہ واقعہ پیش ہو تو میرا شمار آگ جلانے والوں میں نہ ہو. یا اللہ انہیں جگہ یہ میری بات کو سمجھیں, میرا شمار آگ بجھانے والوں میں ہو. اب جنابی عالم اسلام سے کہتا ہے او بھائی, اس لیے بھی مجلس میں آیا کرو تاکہ تمہارا شمار یزیدیوں میں نہ ہو, حسینیوں میں ہو. لبیک یا حسین, 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 لبیک یا حسین. بر محمد آل محمد صلوات. بھائی جان یہ کام اپنا کرنے دیں, ہم اپنا کام کریں, ہم نہیں تو متوجہ رہیں. یہ لائٹیں آتے جاتی رہتی ہیں بھائی, یہ دنیا کے وسیلے ہیں, کسی ٹائم بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. توجہ ایسا ہے بات, آپ نہیں تو متوجہ رہیں. اتنا قیمتی جملہ میں نے ہدیہ کیا, کچھ ذہن متوجہ رہے اور کچھ متوجہ نہیں ہوئے. ہدہد نے ہمیں ایک پیغام دیا ہے. او بھائی, آج کل کے مسلمانوں کی دو قسمیں ہیں, ایک یزیدی مسلمان ہے اور ایک حسینی مسلمان ہے. کربلا میں حسین کو مارنے والے کافر یہودی عیسائی نہیں تھے, وہ بھی مسلمان تھے, یہ یزید کے ساتھی تھے. اور حسین کی طرف جو قربانیاں دے رہے تھے یہ بھی عیسائی نہیں تھے, یہ بھی مسلمان تھے. تو ایک حسین کے ماننے والے تھے, ایک یزید کے ماننے والے تھے. بھائی اسی لیے تو کہہ رہا ہوں, اس لیے بھی مجلس میں آیا کرو تاکہ تمہاری طرفداری فرشتے لکھ کے لے جائیں کہ یہ یزید کے ساتھی نہیں, حسین کے ساتھی. ہدہد نے ایک بات کہی. ہدہد نے کہا کہ میرے منہ میں ایک قطرہ ہے پانی کا. تو جبریل نے کہا ایک قطرے سے بھی آگ بجھے گی. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں, قطرے سے آگ بجھتی ہے؟ بجھتی ہے. اگر آپ ماحول پہ توجہ نہ رکھیں اور میرے لفظوں پہ توجہ رکھیں تو بجھتی ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں, یہ نمرود کی جلائی ہوئی آگ زیادہ خطرناک ہے یا اللہ کی جہنم کی جلائی ہوئی؟ بولو بولو, اللہ کی جلائی ہوئی آگ زیادہ خطرناک ہے. خدا کی قسم اس کو بجھانے کے لیے ایک قطرہ ہی کافی ہے. نہیں ہے مجمع میرے ساتھ, میں کیا کروں, مجمع میرے ساتھ ہی نہیں ہے. اس آگ کو بجھانے کے لیے ایک قطرہ ہی کافی ہے, لیکن وہ قطرہ آگ سے نکلنا چاہیے, چاہے وہ خوف خدا کا ہو یا غم حسین کا. کیا بات ہے.
ایک آنسو کے عوض ملتا ہے گھر فردوس کا. کس قدر شبیر نے جنت کو سستا کر دیا. ایک آنسو کا، ایک آنسو چاہیے، ایک آنسو، لیکن آنسو حسینی ہو، آنسو معرفت کا ہو. خدا نے دو آنکھیں دی ہیں دو طرح کے آنسوؤں کے لیے، ایک ہمیں حسین کے لیے، ایک خوف خدا کے لیے. اور اللہ کو یہ دونوں آنسو بہت پسند ہیں. خدا کی قسم ایک قطرہ ہی آگ کو بجھاتا ہے، ایک قطرہ، اور وہ جہنم کی آگ کو بجھاتا ہے. ابراہیم آگ میں پہنچ گئے. میں مختصر کرتا ہوں، وقت بہت ہو گیا اور ماحول بھی نہیں رہا، اختصار کرتا ہوں. آگ میں پہنچ گئے. جب آگ کے قریب گرنے والے تھے آگ میں، جبریل نے کہا ابراہیم تیری مدد کے لیے آیا، مدد چاہیے؟ ابراہیم کہتے تیری نہیں چاہیے، اما الیک خلا، تیری مدد نہیں چاہیے. جبریل کہتے ابراہیم کس کی مدد چاہیے؟ کہا جس کی چاہیے وہ دیکھ رہا. خدا کی قسم اس سے بڑی توکل کی میرے پاس مثال ہے ہی نہیں. جو ابراہیم نے توکل بر خدا کیا، اس سے بڑا کوئی توکل ہے؟ ابراہیم سید الملائکہ ہے، اللہ کے حکم سے مدد کرنے آیا ہے، اور خلیل کہہ رہا تیری مدد کی ضرورت نہیں ہے. کہا کس کی ہے؟ کہا جس کی ہے. بس یہ کہنا تھا. آواز قدرت ہے، قلنا یا نار کونی بردن و سلام. اے آگ ابراہیم پہ سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جائے. آگ ٹھنڈی ہوئی، ابراہیم آگ میں تسبیح کرنے لگے. تسبیح پروردگار. تھکے نہیں تو جملہ کہہ دوں، خدا کی قسم جملہ زبان پہ آگیا روکتا نہیں. میں نے تاریخ میں دو ہی موقع دیکھے کہ جب آگ گلزار بنی، ایک ابراہیم کے لیے اور ایک امام جعفر صادق کے صحابی کے لیے. کہا تندور میں کود جاؤ، اور تندور میں کود گیا. دوسرا کہتا ہے مولا جل گیا ہوگا. کہا ڈھکن اٹھا کے دیکھ. جب ڈھکن اٹھایا آگ جل رہی تھی اور وہ کہہ رہا تھا یا علی یا علی یا علی. بس بیان کو سمیٹتا ہوں. ابراہیم جان کے امتحان میں بھی کامیاب ہو. اللہ نے آگ کو ٹھنڈا کر کے جان واپس کر دیا. کہا تو کامیاب ہے، لے جان واپس کر دیا. چلے نہیں، جان واپس کر. اور تیسرا امتحان ابراہیم نے دیا اولاد کا. 90 برس کی عمر میں ابراہیم کو اسماعیل ملا، بڑھاپے میں اسماعیل ملا، اور اللہ نے کہہ دیا اس کو قربان کر، اس کو ذبح کر. بیٹے سے کہا میں نے خواب میں دیکھا میں تمہیں ذبح کرا. انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. میں نے خواب میں دیکھا میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تیری اس بارے میں کیا رائے ہے؟ اسماعیل کہتے ہیں یا ابا افعل ما تؤمر، آپ کیجئے جس کا اللہ نے آپ کو حکم دیا، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں. ابراہیم لے آئے اسماعیل کو منا میں. آج بھی وہ مقام موجود ہے. اسماعیل کو لٹا دیا، آنکھوں پہ پٹی باندھا، چھری اسماعیل کی گردن پہ رکھ کے چلا دیا. جب چھری کو چلا دیا، اللہ نے ابراہیم کے خلوص اور امتحان کی کامیابی کو مد نظر رکھتے ہوئے اسماعیل کو بچا لیا. دمبا بھیج دی اور کہا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین. ابراہیم تو نے خواب کو سچ کر دکھا، اور ہم احسان کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں. اور اللہ نے کیا بدلہ دیا؟ اسماعیل واپس کر دیا. اسماعیل ذبح نہیں ہوئے، قربانی قبول ہوئی، دمبا آ گیا. اور اسماعیل کی جگہ پر اللہ نے دمبا بھیج کے کہا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اس کو ذبح عظیم میں بدلا. ابراہیم اولاد کے امتحان میں بھی کامیاب ہوئے، اللہ نے اولاد بھی واپس کر دیا. اسماعیل لوٹا دیا. مال میں کامیاب ہوئے، مال واپس. جان میں کامیاب ہوئے، جان واپس. اولاد میں کامیاب ہوئے، اولاد واپس. یہ تھا ابراہیم کا امتحان، اور یہ ہے حسین کا امتحان. اجرکم اللہ. اس سے زیادہ مجھے کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سمجھ کے میں کیا کہنا چاہتا ہوں.
اللہ نے ابراہیم کو مال بھی لٹا دیا، جان بھی لٹا دی، اولاد بھی لٹا دی۔ اب میں جملہ بدل کے ہدیہ کروں گا، یہ تھا خلیل بنا اور حسین ہے خلیل کربلا۔ حسین نے جو کچھ راہ خدا میں دیا پھر واپس نہیں، نہ اللہ نے واپس کیا نہ حسین نے واپس لیا، مال دیا واپس نہیں لیا۔ میری طرف دیکھنا، حسین نے جان دی اور حسین نے ایک اسماعیل نہیں، 18 اسماعیل قربان کیے۔ میری طرف دیکھنا، اسماعیل بیٹا تھا، ابراہیم مرد تھا، اسماعیل بھی مرد تھے، امتحان مردوں میں ہوا، لیکن عزادارو حسین کا امتحان صرف بیٹوں تک نہ رہا۔ دل دکھے مجھے معاف کر دینا، حسین کی 4 سالہ سکینہ کربلا سے لے کر شام تک امتحان دیتی رہی۔ کیسا امتحان؟ آپ کے گھروں میں بھی چھوٹی چھوٹی اولاد ہے، کیسا امتحان دیا۔ ہمارا 12واں امام کہتا ہے میرا سلام ہو ان رخساروں پر کربلا سے لے کر شام تک جس کا رنگ مسلسل بدلتا ہے۔ اجرکم، جنہیں رونا نہیں آتا وہ رونے کی شکل ہے۔ اجرکم اللہ، اللہ میرا اور آپ کا شمار ہونے۔ آپ کے گھروں میں بھی چھوٹی چھوٹی اولاد ہیں، جس کو حضرت سکینہ کے مسائل پہ رونا نہ آئے، وہ گھر جا کے اپنے 3 یا 4 سالہ بچی کو دیکھ لے، پھر یقیناً وہ متوجہ ہوگا کہ حسین کی سکینہ نے کس قدر امتحان دیا۔ میں نے ایک روایت پڑھی ہے، خدا کی قسم جب سے پڑھی ہے میرا جگر کٹتا ہے۔ سنو گے روایت، آپ برداشت نہیں کر سکو گے۔ یہ شمر روایت کرتا ہے، جب میں حسین کے سینے پہ سوار تھا اور حسین کی ریش مبارک کو پکڑا ہوا تھا اور گلے پہ خنجر رکھا ہوا تھا، تو حسین کے لب گر رہے تھے۔ اللہ کرے آپ جملہ سمجھ جائیں، کہا حسین کے لب گر رہے تھے، کہتا میں نے کان لگایا تو حسین کہہ رہے تھے شمر میرے بعد میری سکینہ کو نہ مار۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، مولا میرا اور آپ کا شمار رونے رلانے والوں میں کرے۔ صرف ایک روایت کی اجازت دے دیں آپ کی زحمتوں کو تمام۔ شام کے زندان میں سکینہ سو رہی، عزادارو سوتی ہوئی سکینہ اچانک بابا بابا کہتی بیدار ہو۔ میری طرف دیکھنا جن کے گھروں میں چھوٹی اولاد ہے، علماء لکھتے ہیں کبھی زندان کی اس نکر پہ جاتی، کبھی اس نکر پہ جاتی اور ایک ہی جملہ کہتی ہائے میرا بابا، ہائے میرا بابا۔ سید سجاد نے کہا بچی کیا ہوا؟ کہا بھیا ابھی بابا آئے تھے، خدا جانے میرا بابا کہاں چلا گیا۔ عزاداروں جو بیویاں سو رہی تھی تڑپ کے بیدار ہوئی، ساری بیویوں نے رونا شروع کیا۔ مختصر کرتا ہوں، یزید کو اطلاع ملی، پوچھا کیا ہوا؟ کہا بچی ہے بابا بابا کر کے رو رہی ہے۔ کہا کس کی بچی ہے؟ کہا حسین کی بچی ہے۔ کہا کیسے چپ کرے گی؟ کہا حسین کا سر بھیج دو۔ انتظر دیکھے عزاداروں، تشت میں سپاہی حسین کا سر لے کر آیا، جیسے ہی خیمے میں داخل ہوا سکینہ کہتی ہے مجھے کھانا نہیں چاہیے، مجھے بابا چاہیے۔ عزاداروں سجاد نے وہ تشت لیا، سکینہ کے سامنے رومال ہٹایا، کربلا سے سکینہ چلی تھی، پہلی مرتبہ بابا نظر آیا۔ میری طرف دیکھیے عزاداروں، سکینہ نے یوں بابا کا سر پکڑا۔ خدا کی قسم میں نے یہ روایت پڑھی ہے کہ سکینہ یہ کہہ کر کربلا میں جو کربلا سے چلی تھی بابا نہیں ملا تھا، یہ کہہ کر بابا کا سر
والے